اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غسل کرتے وقت ایک بات پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کا غسل باطل ہو جاتا ہے ایک بات پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے. عام طور پر غسل کرنے کے لیے چاہے وہ واجب غسل ہو یا مستحب غسل ہو، جسم کے 3 حصے کیے جاتے ہیں. ایک سر و گردن کا حصہ ہوتا ہے، وہ مکمل طور پر دھل جائے. پھر دایاں حصہ دھویا جاتا ہے، سامنے والا اور پیچھے والا حصہ. جب دایاں حصہ مکمل ہو جائے تو بایاں حصہ دھویا جاتا ہے، سامنے والا اور پیچھے والا. مگر اگر شاور کے نیچے غسل کر رہے ہیں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ سر و گردن دھونے کے بعد شاور سے ایک مرتبہ باہر آ جائیں اور پھر دوبارہ شاور کے نیچے جائیں تاکہ دایاں اور دایاں حصہ دھویا جا سکے. دایاں اگلا حصہ اور پچھلا حصہ، اور اس کے بعد پھر دوبارہ شاور سے باہر آ جائیں اور اس کے بعد بایاں حصہ دھوئیں، اگلا حصہ اور پچھلا حصہ. اس طرح سے جب ایک حصہ مکمل ہو جائے اور دوسرا حصہ شروع کرنا چاہیں تو احتیاط واجب ہے کہ شاور سے باہر آنا ضروری ہے، ورنہ غسل باطل ہو سکتا ہے. اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں دوسرے مراجع کرام بھی یہی احتیاط واجب کی قید لگاتے ہیں. چنانچہ غسل باطل ہونے کی وجہ سے نمازیں باطل ہو سکتی ہیں، بلکہ روزے بھی باطل ہو سکتے ہیں. زیادہ مناسب ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے. پر غسل اس طرح سے کیا ہے کہ شاور کے نیچے کھڑے کھڑے سر و گردن کو دھو لیا پہلے، پھر سیدھے حصے کو دھو لیا، پھر الٹے حصے کو دھو لیا اور یہ سمجھا کہ غسل مکمل ہو گیا ہے. جبکہ شاور سے باہر آنا ضروری تھا اور انہوں نے نہیں کیا. البتہ یہ ضروری تھا احتیاط واجب کے طور پر. اب آیت اللہ اسحاق فیاض کا یہ فتویٰ ہمارے سامنے آیا ہے، جو نجف اشرف کے 4 بزرگ مراجع میں سے ایک ہیں، جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ شاور کے نیچے غسل کرتے وقت شاور سے باہر آنا ضروری نہیں ہے. شاور کے نیچے کھڑے کھڑے کی بھی اگر سر و گردن کو دھو لیا ہے اور اس کے بعد دایاں حصہ اور بایاں حصہ دھو لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ غسل بھی صحیح مان لیا جائے گا. لہذا آیت اللہ سیستانی اور ان جیسے مراجع کرام کے مسائل پر عمل کرنے والے آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف رجوع کر لیں تو ان کے سابقہ سارے غسل بھی صحیح ہو جائیں گے، اور مستقبل میں بھی ایسا کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ شاور سے باہر آنے والا طریقہ ہمیشہ عادت میں رکھا جائے تو تمام مراجع کے نزدیک صحیح ہوگا. اللهم صل على محمد وآل محمد.